اس کے 8ویں باب کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنسار کریں، پس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا، اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا کہ اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، زبور 14 اس کی 2 سے 3 آیات اور زبور 53 اس کی 2 سے 3 آیات میں لکھا ہے کہ خدا آسمان سے بنی آدم پر نگاہ کرتا ہے کہ دیکھے کہ آیا کوئی ہے جو دانش مند ہو اور جو خدا کو طلب کرے۔ کوئی بھی نہیں جو نیکی کرے، ایک بھی نہیں۔ تو ان دونوں زبوروں میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ خدا آسمان سے انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ انسان چاہے پاتال میں بھی چلا جائے، زمین کے نیچے بھی چلا جائے، کسی اندھیرے میں بھی چھپ جائے، کسی کونے میں بھی چلا جائے، تو خدا کی نظر اس پر پڑی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ انسان سے کہ انسان گناہ کر کے اسے کہاں چھپائے گا؟ زمین پر یا زمین کے نیچے؟ میں تو آسمان سے سب کچھ دیکھتا ہوں۔ گناہ کر کے انسان کہاں چھپائے گا؟ زمین پر یا زمین کے نیچے؟ لیکن خدا آسمان سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کے 3 باب 23 آیت میں بھی لکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن مقدس یوحنا کا پہلا خط 17واں باب 5واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور شریر اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو خدا میں پیدا ہوا ہے، جو خدا سے نکلا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو خدا کا فرزند ہے، جو خدا کا راست باز ہے، جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کا خادم ہے، جو خدا پر توکل رکھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، اور خدا اس شخص کی حفاظت کرتا ہے اور شریر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کی انجیل مقدس کی تلاوت پر غور کرتے ہیں کہ آج کی پاک انجیل میں جو کہ ہم نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں سے ہم نے سنی، اس پاک انجیل میں
ہم نے سنا کہ فقی اور فریسی ہیکل کے اندر، کیونکہ مسیح یسوع ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دے رہا ہے، اور مسیح یسوع کے پاس ایک ہجوم آ جاتا ہے، اور اس ہجوم کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، وہ دو گروہ ہیں، ایک فقی اور فریسی۔ فقی اور فریسی یہ دونوں اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نیک سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ایک ایسی عورت کو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عین زنا کے وقت پکڑی گئی، اور اسے وہ پکڑ کر لاتے ہیں اور یسوع کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کی وجہ ہے، پیش کرنے کی کیا وجہ ہے کہ وہ یسوع سے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں موسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ایسوں کو سنسار کریں، پتھروں سے ماریں، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ وجہ کیا تھی کہ مسیح یسوع کوئی نئی بات کہے گا، اس حکم کے خلاف بات کہے گا تو ہم اس پر فتویٰ جاری کریں گے۔ تو وہ مسیح یسوع سے فتویٰ لینے کے لیے آئے ہیں، انصاف لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انصاف تو تب تھا نا کہ مرد بھی آتا اور عورت بھی آتی، وہ مرد کو بھی پکڑتے اور عورت کو بھی پکڑتے، لیکن مرد کو چھوڑ دیا گیا، مرد کے بارے میں شریعت چھوٹ دیتی ہے ان کے مطابق، اور عورت کو وہ گنہگار تصور کرتے ہیں۔ لیکن آج مسیح یسوع ان کی اس چال کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کی چال کو روک دیتے ہیں، اور جیسا کہ مسیح یسوع مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 17ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ خدا نے اسے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے۔ یہ مسیح یسوع کے بارے میں ہے کہ باپ نے مسیح یسوع کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ یسوع کے آنے کا مقصد فتویٰ دینا نہیں، الزام لگانا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نجات دینا ہے۔ لیکن یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ فتوے کے لیے، کہ یہ عورت گناہ میں پکڑی گئی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس لیے اس پر تو فتویٰ دے۔ لیکن مسیح یسوع تو فتویٰ دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تو وہ گنہگاروں کو بلانے آئے ہیں، گنہگاروں کو معاف کرنے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ جو مسیح یسوع آگے چل کر بات کرتے ہیں، اس خاتون کا انصاف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مسیح یسوع زنا کے حق میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسیح یسوع نے اس عورت کو جو زنا کے عین فعل میں پکڑی گئی ہے اس کو اس لیے معاف کرتے کہ مسیح یسوع زنا کے حق میں ہے، نہیں، بلکہ اس نے تو خود کہا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں شہوت پرستی سے ذہن میں بھی سوچ لیا تو اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اس کی تو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں شہوت پرستی سے اپنے ذہن میں سوچ ہی لیا تو اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ لیکن یہاں پر مسیح یسوع ایک اور زاویے سے ہمیں سکھاتے ہیں، اور کیا ہے کہ ہم دوسروں کے منصف نہ بنیں، دوسروں کو جج نہ کریں، دوسروں کی پڑتال نہ کریں، دوسرے پر الزام نہ لگائیں کہ وہ مجھ سے زیادہ گنہگار ہے۔ فقیوں فریسیوں کا حال یہی تھا، وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ گنہگار ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن مسیح یسوع ان کو بھی گنہگار ٹھہرا دیتے ہیں۔ آج مسیح یسوع ان کے اس حربے کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کے اس جو برا فتویٰ ہے، بری آزمائش ہے، الزام ہے، اس کو بھی بے نقاب کرتے ہیں اور ان کے اس الزام کے خلاف چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب مسیح یسوع کے پاس یہ آئے تو مسیح یسوع سے انہوں نے آ کر پوچھا، کہا کہ تو کیا کہتا ہے، تو کیا فتویٰ دیتا ہے؟
تو مسیح یسوع نے کیا کیا؟ وہ زمین پر جھک گیا، زمین پر جھکا، اور زمین پر جھک کر کیا کرنے لگا؟ لکھنے لگا انگلی کے ساتھ۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں، ساحل پر گئے ہوں، کبھی گھروں میں اکثر گلیوں میں ریت پڑی ہوتی ہے، بچے اکثر کھیلتے ہیں، تو اکثر اوقات ہم زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر اپنے نام لکھ دیتے ہیں، کوئی بات لکھ دیتے ہیں، کوئی ایسا ورڈ لکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پانی آتا ہے، ہوا آتی ہے، اور وہ ساری رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بچی رہتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے؟ بچی رہتی ہے۔ تو بائبل مقدس کے مفکرین بتاتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہیں جب وہ جھکے تو انہوں نے کیا لکھا؟ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ آخر مسیح یسوع نے زمین پر جھک کر کیا لکھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسی کوئی بات لکھنے کی نہیں کی۔ جب بھی کوئی آتا ہے یا کس کے اس نے گناہ معاف کرنے تو وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اختیار کے ساتھ کہتے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن آج وہ زمین پر جھک کر لکھنے لگا ہے۔ تو اس کے بارے میں بائبل مقدس کے مفکرین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فقیوں اور فریسیوں کے گناہوں کو لکھا، فقیوں اور فریسیوں کی زندگی کا جائزہ لیا، ان کے گناہوں کو لکھا۔ ان کو مسیح یسوع نے فقیوں فریسیوں سے مخاطب ہو کر نہیں کہا کہ تم بھی تو گنہگار ہو، تم بھی تو زنائی کار ہو۔ اس نے ان کو لفظوں زبان سے نہیں کہا، بلکہ اس نے ان کے گناہ زمین پر لکھ دیے، لکھنا شروع کر دیے۔ اور جب بار بار وہ پوچھتے تھے کہ تو کیا کہتا ہے، تو کیا فتویٰ دیتا ہے، ہجوم کی آوازیں آتی ہیں، تو مسیح یسوع کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ مسیح یسوع نے تو پہلے ان کے گناہ لکھ دیے ہیں زمین پہ کہ یہ ہے تمہارے گناہ، اور پھر کہا کہ تم میں پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور وہ سب کے سب چلے گئے۔ وہ فتویٰ لگوانے کے لیے آئے تھے، خود ان پہ فتویٰ لگ گیا۔ وہ خود دوسروں کو پھنسانے کے لیے آئے تھے، سزا دلوانے کے لیے آئے تھے، خود سزاور بن کے چلے گئے۔ اور ان میں سے وحد ایک ایسی ہستی وہاں پر رہی، جب مسیح یسوع نے دیکھا، دوبارہ وہ جھک گئے تو دیکھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کیا کسی نے پتھر نہیں مارا؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں یا خداوند، کسی نے نہیں، کیونکہ سب چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پر صرف ایک ہی ایسی ہستی بچی تھی جس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ تم میں سے وہ اس کو پتھر مارے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، اور ان تمام انسانوں میں سے ایک ہستی تھی جس نے گناہ نہیں کیا، وہ تھا مسیح یسوع جو وہاں پر موجود تھا، وہاں پر موجود تھا۔ مارنے کو پتھر وہ مار سکتا تھا کیونکہ وہی تو تھا جس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ باقیوں کے گناہ تو اس نے زمین پر لکھ دیے تھے، باقیوں کے گناہ تو وہ سب کے جانتا تھا، تو اس عورت پر بھی اس نے الزام نہ لگایا اور کہا کہ بی بی تو چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا، تو چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کے نام خط 4 باب 13 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے حضور میں کوئی مخلوق بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ خدا کی نظر میں کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے، کوئی انسان، کسی انسان کے گناہ بھی چھپے نہیں ہیں۔ خدا کی نظر میں سب چیزیں بے نقاب ہیں اور کھلی کتاب کی مانند ہے۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، خدا ہمارے ہر سانس کے گناہوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ معاف کرتا ہے۔ خدا کی یہ رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ آج مسیح خداوند یہی سکھاتے ہیں کہ ہم گناہوں پر پردہ ڈالیں، اپنے بہن بھائیوں کو رسوا نہ کریں۔ اگر یہ عورت گناہ میں پکڑی گئی تھی تو اتنا تماشا بنانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اس کو سمجھانے، اس کو توبہ کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنی
ज़िंदगी में सोचने की बजाय वो दूसरों की ज़िंदगी में सोचते हैं कि ये गुनहगार हैं। लेकिन मसीह यीशु यहाँ पर उनको समझाते हैं, बताते हैं, सबक देते हैं कि हम दूसरों को जज ना करें, क्योंकि हम बहुत दफ़ा जज करते हैं। हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा दूसरों की ज़िंदगी पर नज़र करने, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में बातें करने में गुजर जाती है कि वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा गुनहगार है, वो इनके साथ बैठता है, उठता है। लेकिन अपनी ज़ात पर हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, हम अपनी ज़ात पर बहुत कम सोचते हैं। हम सारी ज़िंदगी ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में जजमेंट पास करते रहते हैं, दूसरों का इंसाफ करते रहते हैं, लेकिन ख़ुद अपना इंसाफ नहीं कर सकते। हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये बदकार है, ये गुनहगार है, ये दुआ नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन अपनी ज़ात पर हम नहीं सोचते। आज मसीह खुदावंद दावत देते हैं कि हम इस बात पर सोचें और देखें कि हमारी अपनी आँखों में कितने बड़े शतीर हैं। हम दूसरों की आँखों में तिनके देख लेते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी आँखों में शतीर नहीं देख सकते। कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़े मफक्कर आर्च बिशप फुल्टन जशीन गुज़रे हैं। बहुत बड़े मफक्कर हैं, स्कॉलर हैं। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा वो जेल के अंदर नमाज के लिए गए और जेल में जाकर उन्होंने कलाम सुनाया और उनको कहा कि जब जो वहाँ पर जेल में थे कैदी जो थे, उन्होंने कहा कि आप कितने खुशकिस्मत है कि आप नेक हैं, आप अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हम देखिए हम गुनहगार हैं, हम कैद में हैं। तो बिशप फुल्टन जशीन ने उनको कहा कि आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं, आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं। आपने गुनाह किया और पकड़े गए, हमने गुनाह किया तो पकड़े नहीं गए। आपने गुनाह किया तो पकड़े गए और यहाँ पर आ गए, और हमने गुनाह किया तो हम अभी तक पकड़े नहीं गए। गुनाह सब करते हैं, गुनाह सब करते हैं, लेकिन खुदा उन पर पर्दा डालता है। हम ही हैं जो एक दूसरे के गुनाह पर पर्दा नहीं डालते। इसलिए आज मसीह खुदावंद हमें दावत देते हैं और इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को जज ना करें, दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि वो कितना गुनहगार है, लेकिन इस बात पर सोचें कि हम सब गुनहगार हैं, क्योंकि हम सब गुनाह करते हैं। हम सब अपनी अपनी कमज़ोरियों में गुनाह करते हैं, ख़ता करते हैं। माँ बाप के ख़िलाफ़ हैं, बहन भाइयों के ख़िलाफ़ हैं, कलीसिया के कवानीन के ख़िलाफ़ है, 10 हुक्मों के ख़िलाफ़ है। हम बेशुमार गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा हमें हर सूरत में मुआफ़ कर रहा है। इसलिए आज खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें ये क़ुव्वत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम अपना वक्त जो है, अपनी ज़िंदगी का वक्त दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी ज़िंदगी पर सोच विचार करके तौबा करने वाले बने, क्योंकि तौबा की हम सबों को ज़रूरत है, तौबा की हम सबों को ज़रूरत है। इसलिए तो खुदावंद हमें बार बार दावत देते हैं कि हम तौबा करें और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। और रोज़ों के मुबारक अय्याम हकीकी तौर पर यही हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़ात पर सोचें, और जब ज़ात पर सोचेंगे तो हम तौबा करेंगे। हम अपनी ज़ात पर सोचने के बजाय दूसरों पर सोचते रहते हैं। आएँ आज खुदावंद से यही दुआ करें कि खुदावंद हमें हिम्मत ताकत दे, ताकि हम सच्चे तौर पर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और अपनी ज़िंदगी में ये कहें कि जब मसीह यीशु आज हम सबों से ये कहता है कि जा फिर कभी गुनाह न करना, आज हमारे वो गुनाहों को मुआफ़ करके, हर बार हमारे गुनाहों को वो लिख कर, हमारे गुनाहों को याद करके, हमारे गुनाहों को देख कर बार बार हमें यही कहता है कि जा अब आइंदा गुनाह न करना। जब भी हम मुआफ़ी मांगते हैं तो हमें वो मुआफ़ कर देता है, लेकिन इसके साथ हमें अगला टास्क भी देता है कि हम गुनाह ना करें।
آئندہ زندگی میں پاک رہیں۔ اس لیے خدا سے ہمت طاقت مانگے کہ آئندہ زندگی میں خدا ہمیں پاک رکھے اور زندگی کی برکتوں سے مالا مال کرتا رہے، تاکہ ہم کسی پر ججمنٹ کی بجائے، کسی پر الزام لگانے کی بجائے اپنی زندگی پر سوچ بچار کرتے ہوئے توبہ اور تبدیلی کو اپناتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے